اور اے پیغمبر تم جس حالت میں بھی ہوتے ہو اور قرآن کا جو حصہ بھی تلاوت کرتے ہو، اور اے لوگو تم جو کام بھی کرتے ہو تو جس وقت تم اس کام میں مشغول ہوتے ہو ہم تمہیں دیکھتے رہتے ہیں، اور تمہارے رب سے کوئی ذرہ برابر چیز بھی پوشیدہ نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمان میں، نہ اس سے چھوٹی نہ بڑی، مگر وہ ایک واضح کتاب میں درج ہے۔ یاد رکھو کہ جو اللہ کے دوست ہیں ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیے رہے، ان کے لیے خوشخبری ہے دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، یہی زبردست کامیابی ہے۔ اور اے پیغمبر یہ لوگ جو باتیں بناتے ہیں وہ تمہیں رنجیدہ نہ کریں، یقین رکھو کہ اقتدار تمام تر اللہ کا ہے اور وہ ہر بات سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یاد رکھو آسمانوں اور زمین میں جتنے جاندار ہیں وہ سب اللہ ہی کی ملکیت میں ہیں، اور جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں وہ کوئی اللہ کے حقیقی شرکا کی پیروی نہیں کرتے، وہ کسی اور چیز کی نہیں محض گمان کی پیروی کرتے ہیں، اور ان کا کام اس کے سوا کچھ نہیں کہ اندازوں کے تیر چلاتے رہیں۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، اور دن کو ایسا بنایا جو تمہیں دیکھنے کی صلاحیت دے۔ اس میں یقیناً ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور سے سنتے ہوں۔ کچھ لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، پاک ہے اس کی ذات، وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، تمہارے پاس اس بات کی ذرا بھی کوئی دلیل نہیں؟ کیا تم اللہ کے ذمہ وہ بات لگاتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں؟ کہہ دو کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں وہ فلاح نہیں پائیں گے، ان کے لیے بس دنیا میں تھوڑا سا مزہ ہے، پھر ہمارے پاس ہی انہیں لوٹ کر آنا ہے۔ پھر کفر کا جو رویہ انہوں نے اپنا رکھا تھا اس کے بدلے ہم انہیں شدید عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اور اے پیغمبر ان کے سامنے نوح کا واقعہ پڑھ کر سناؤ، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ میری قوم کے لوگوں، اگر تمہارے درمیان میرا رہنا اور اللہ کی آیت کے ذریعے خبردار کرنا تمہیں بھاری معلوم ہو رہا ہے تو میں نے تو اللہ ہی پر بھروسہ رکھا ہے، اب تم اپنے شریکوں کو ساتھ ملا کر میرے خلاف اپنی تدبیروں کو خوب پختہ کر لو، پھر جو تدبیر تم کرو وہ تمہارے دل میں کسی گھٹن کا باعث نہ بنے، بلکہ میرے خلاف جو فیصلہ تم نے کیا ہو اسے دل کھول کر گزرو اور مجھے ذرا مہلت نہ دو۔ پھر بھی اگر تم نے منہ موڑے رکھا تو میں نے تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجرت تو نہیں مانگی، میرا اجر کسی اور نے نہیں، اللہ نے ذمہ لے لیا ہے، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں فرما بردار لوگوں میں شامل رہوں۔ پھر ہوا یہ کہ ان لوگوں نے نوح کو جھٹلایا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے نوح کو اور جو لوگ ان کے ساتھ کشتی میں تھے انہیں بچا لیا، اور ان کو کافروں کی جگہ زمین میں بسایا، اور جن لوگوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا انہیں طوفان میں غرق کر دیا۔ اب دیکھو کہ جن لوگوں کو خبردار کیا گیا تھا ان کا انجام کیسا ہوا۔ اس کے بعد ہم نے مختلف پیغمبر ان کی اپنی اپنی قوموں کے پاس بھیجے، وہ ان کے پاس کھلے کھلے دلائل لے کر آئے، لیکن ان لوگوں نے جس بات کو پہلی بار جھٹلا دیا تھا اسے مان کر ہی نہ دیا۔ جو لوگ حد سے گزر جاتے ہیں ان کے دلوں پر ہم اسی طرح مہر لگا دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس اپنی نشانیاں دے کر بھیجا تو انہوں نے تکبر کا معاملہ کیا اور وہ مجرم لوگ تھے۔ چنانچہ جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق کا پیغام آیا تو وہ کہنے لگے کہ ضرور یہ کھلا ہوا جادو ہے۔ موسیٰ نے کہا کیا تم حق کے بارے میں ایسی بات کہہ رہے ہو جبکہ وہ تمہارے پاس آ چکا ہے؟ بھلا کیا یہ جادو ہے؟ حالانکہ جادوگر فلاح نہیں پایا کرتے۔ کہنے لگے کیا تم ہمارے پاس اسی لیے آئے ہو کہ جس طور طریقے پر ہم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا اس سے ہمیں برگشتہ کر دو اور اس سرزمین میں تم دونوں کی چودراہٹ قائم ہو جائے؟ ہم تو تم دونوں کی بات ماننے والے نہیں ہیں۔ اور فرعون نے اپنے ملازموں سے کہا کہ جتنے ماہر جادوگر ہیں ان سب کو میرے پاس لے کر آؤ۔ چنانچہ جب جادوگر آ گئے تو موسیٰ نے ان سے کہا پھینکو جو کچھ تمہیں پھینکنا ہے۔ پھر جب انہوں نے اپنی لاٹھیوں اور رسیوں کو پھینکا اور وہ سانپ بن کر چلتی ہوئی نظر آئیں تو موسیٰ نے کہا کہ یہ جو کچھ تم نے دکھایا ہے جادو ہے، اللہ ابھی اس کو ملیا میٹ کیے دیتا ہے، اللہ فسادیوں کا کام بننے نہیں دیتا، اور اللہ سچ کو اپنے حکم سے سچ کر دکھاتا ہے چاہے مجرم لوگ کتنا برا سمجھیں۔ پھر ہوا یہ کہ موسیٰ پر کوئی اور نہیں لیکن خود اس کی قوم کے کچھ نوجوان فرعون اور اپنے سرداروں سے ڈرتے ڈرتے ایمان لائے کہ کہیں فرعون انہیں نہ ستائے، اور یقیناً فرعون زمین میں بڑا زور آور تھا اور وہ ان لوگوں میں سے تھا جو کسی حد پر قائم نہیں رہتے۔ اور موسیٰ نے کہا اے میری قوم اگر تم واقعی اللہ پر ایمان لے آئے ہو تو پھر اسی پر بھروسہ رکھو اگر تم فرما بردار ہو۔ اس پر انہوں نے کہا اللہ ہی پر ہم نے بھروسہ کر لیا ہے، اے ہمارے پروردگار ہمیں ان ظالم لوگوں کے ہاتھوں آزمائش میں نہ ڈالیے اور اپنی رحمت سے ہمیں کافر قوم سے نجات دے دیجیے۔ اور ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی پر وحی بھیجی کہ تم دونوں اپنی قوم کو مصر ہی کے گھروں میں بساؤ اور اپنے گھروں کو نماز کی جگہ بنا لو اور اس طرح نماز قائم کرو اور ایمان لانے والوں کو خوشخبری دو۔ اور موسیٰ نے کہا اے ہمارے پروردگار آپ نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیوی زندگی میں بڑی سردھج اور مال و دولت بخشی ہے، اے ہمارے پروردگار ان کے مال و دولت کو تہس نہس کر دیجیے اور ان کے دلوں کو اتنا سخت کر دیجیے کہ وہ اس وقت تک ایمان نہ لائیں جب تک دردناک عذاب آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ اللہ نے فرمایا تمہاری دعا قبول کر لی گئی ہے، اب تم دونوں ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کے پیچھے ہرگز نہ چلنا جو حقیقت سے ناواقف ہیں۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر پار کرا دیا تو فرعون اور اس کے لشکر نے بھی ظلم اور زیادتی کی نیت سے ان کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ جب ڈوبنے کا انجام اس کے سر پر آ پہنچا تو کہنے لگے میں مان گیا کہ جس خدا پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں بھی فرما برداروں میں شامل ہوتا ہوں۔